سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی عبد خاص کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، تاکہ دکھائے، مقصد کیا تھا؟ بارکنا، دکھائے برکت والی جگہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کے ارد گرد جو انبیاء کے مزارات ہیں، رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں، رب کے کرشمے ہیں، اور ساری نشانیاں اللہ رب العزت اپنے عبد خاص کو دکھائے۔ مقصود کیا تھا؟ وہ ببرکت جگہ دکھانی تھی۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر، سارا اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو دکھانا تھا برکت والا۔ تو جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر اپنی قوم کو بتانے لگے صبح کے وقت کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مقامات دکھائے ہیں، تھوڑے وقت کے اندر میں نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کی ہے۔ پھر فکان قاب قوسین او ادنا، سدرۃ المنتہا، لا مکان تک میں گیا ہوں، رب سے ملاقات کی ہے۔ تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کچھ پروپیگنڈا کرنے لگے، کچھ یوں کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد بن عبداللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالآخر جب یہ باتیں کر رہے تھے نا، اس وقت اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو یہ آیت مبارکہ دے کیا کہ سبحان الذی اسرا، ان کو فرما دو محبوب پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ پھر اللہ نے سیر کرائی ہے اپنے محبوب کو۔ پھر وہ بات چلتی ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچی۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے جو کہا کہ آنا مصدق، میں تصدیق کرتا ہوں میرے مصطفیٰ گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، وہ بھی تھوڑے سے وقت کے اندر۔ اگر اس سے بھی کوئی عجیب بات ہوتی تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ جب معراج کے واقعے کی تصدیق کی تو اس وقت آپ نے صدیق کا لقب پایا تھا۔ تو جب میرے مصطفیٰ مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا، خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے، دل کی لطافت و نزاکت بار بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے الفاظ کے ساتھ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس مقام قرب اور گوشہ خلوت میں جتنا اللہ نے چاہا میرے مصطفیٰ اتنی دیر تشریف فرما ہوئے۔ میرے مصطفیٰ اپنے رب کے ساتھ اتنا قریب تھے جس طرح سے روح کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اتنا میرے مصطفیٰ نے میرے رب کو دیکھا، میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے محبوبہ یہ سب کچھ بنایا ہی تیرے لیے ہے۔ والی رات 27 رجب المرجب کی رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے جس رات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب اپنے پاس بلایا تو کل کائنات رک گئی، ایک مقام پر ٹھہر گئی۔ میرے مصطفیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں گئے، جبریل آئے، پھر براق آیا، حضور براق پر تشریف لائے، بیت المقدس گئے، بیت المقدس میں انبیاء، تمام انبیاء نے استقبال کیا میرے مصطفیٰ کا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے امامت کری سب انبیاء کی۔ پھر میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر جبریل رک گئے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے حبیبہ میرا یہاں تک سفر تھا۔ حضور نے فرمایا چل آگے چلتے ہیں، بقیہ سارا سفر میرے ساتھ کیا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ اب میرا یہاں تک سفر ہے، اب اگر 1 انچ بھی اوپر جاتا ہوں تو میرے یہ پر جو ہے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے لا مقام پر گئے،
پھر میرے رب سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ نے تحفے سے نوازا، نمازوں سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے روزہ انور میں آتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، پھر جاتے جاتے 5 ہو گئی، ثواب اللہ نے 50 کا دیا، یہ ہمارے لیے تحفہ تھا اللہ نے دیا تھا۔ پھر آخر جب میرے مصطفیٰ بیان فرما رہے تھے تو ایک واقعہ سامنے آتا ہے، وہ کافر جو منکر تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم مانتے ہیں، یہ بتاؤ ہم تو جاتے ہیں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں بھی جاتے ہیں، یہ بتاؤ اب مسجد حرام کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے شتیر ہیں، کتنی دریاں ہیں، ہمیں یہ گن کے بتاؤ ابھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اگر کہیں پہ سیر کرنے جائے، کہیں مشہور جگہ پہ، کیا وہ یہی گنتی کرنے جاتا ہے کہ کڑیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں گن سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ بالآخر جب انہوں نے یہ سوال کیا، میرے رب العالمین نے وہ مسجد حرام کا سارا نقشہ اٹھا کر میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ جو بھی سوال کرتے جی کھڑکیاں کتنی ہیں، میرے مصطفیٰ دیکھ کر بتا دیتے کہ مسجد حرام کتنی کھڑکیاں ہیں، مسجد اقصیٰ کتنی کھڑکیاں ہیں۔ پھر جب وہ کسی دوسرے بارے میں جو ہے دروازوں کے بارے میں سوال کرے، میرے اللہ نے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ رکھ دیا، میرے محبوب دیکھتے بتا دیتے کہ اتنے دروازے ہیں۔ بالآخر اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اب وہ دوسرا سوال کرنے لگے، یہ تو بتاؤ ہمارا قافلہ گیا ہوا تھا وہ کہاں پہ پہنچا ہے، ہمارا قافلہ کہاں پہ پہنچا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا روحا کے مقام پر ہم نے دیکھا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ کی قطار لگی ہوئی تھی، ان اونٹ کے قطار میں ایک پیالہ تھا اور اس میں پانی تھا، میں نے وہ پانی بھی پیا تھا، اور جب تمہارا قافلہ ہے ان سے پوچھ لینا، مقام روحا تھا، روحا کا مقام تھا، وہاں پہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، سب تلاش کر رہے تھے، ان اونٹ کے قطاروں میں ایک پیالہ بھی تھا، میں نے اس پیالے سے پانی بھی پیا، ان سے پوچھ لینا اس پیالے میں پانی تھا کہ نہیں تھا۔ پھر جب میں نے پیا پانی ختم ہو چکا تھا، جب انہوں نے کہا پھر یہ تو نشانی آ گئی، جب ہمارا قافلہ آئے گا ہم پوچھیں گے کیا روحا کے مقام پر اونٹ گم ہوا تھا، کیا پیالے میں پانی موجود تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے ہاں انہوں نے ایک نشانی محفوظ کر لی کہ یہ ہم پوچھیں گے۔ دوسری نشانی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تنعیم کے مقام پر جو حرم شریف کے بالکل نزدیک ہے، پھر ہم نے ان کے استفسار پر اس قافلے کی، تنعیم یہ حرم شریف کے بالکل قریب مقام ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آتے ہوئے یہاں پہ دیکھا ہے، یہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارا قافلہ جو ہے اس مکہ شریف میں داخل ہو جائے گا۔ وہ بڑے چراغ تھے، منکر تھے، انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ بات رد کرنی تھی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کس چیز کا ڈر ہو، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے کیا، ایک بندہ اس ایک تو مقام پہ کھڑا کر دیا مشرق کی طرف سے، جب قافلہ آئے گا تو آواز دے کے بتائے گا، ایک جو ہے شخص کو ادھر کھڑا کر دیا، سورج غروب ہوتے ہی ہمیں آواز دے دینی ہے، تو پھر جب وقت ہوا عین سورج غروب کا، سورج غروب ہونے والا تھا لیکن ابھی قافلہ نہیں آیا تھا، میرے رب العالمین نے سورج کو حکم دیا، سورج اب رک جا، اب ٹھہر جا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا تو نے غروب نہیں ہونا ہے۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی میرے مصطفیٰ میرے حبیب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو رب العالمین اس کے خلاف جو ہے تدبیریں کرتا ہے، یہ سب سے بہتر تدبیر میرا رب کرتا ہے۔ سورج کو حکم دے دیا، سورج رک جا، ٹھہر جا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا تو نے غروب نہیں ہونا۔ پھر ایک طرف سے قافلہ حرم شریف میں داخل ہوا، پھر اس پکارنے والے نے کہا کہ قافلہ آ چکا ہے، ادھر بھی جو غروب آفتاب دیکھ رہا تھا وہ بھی پکار کر کہتا ہے کہ سورج بھی غروب ہو چکا ہے۔ پھر وہی نشانیاں پوری ہوئی۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کا معراج کا سفر تھا۔ جب واپس میں آئے تو لوگ جو انکار کرنے والے تھے، اچھا اگر یہ سارے معاملات ساری نشانیاں میرا مصطفیٰ نہ بھی بتاتا نا، اللہ رب العالمین نے تصدیق کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب پوری معراج کا سفر اللہ کریم نے اس آیت مبارک کے اندر رکھ دیا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اب جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ان درمیان میں جو بھی سفر طے ہوا تھا وہ میرے قرآن میں جو ہے اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا ہے کہ جتنے بھی مقام آئے اللہ نے یہ سارے کرا دیے۔ اب اگر اوپر کا جو ہے کوئی انکار کرے تو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَا إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ سارا سورہ نجم کے اندر اللہ کریم نے اوپر کا منظر سارا بیان کر دیا ہے۔
تو سارا معراج کا سفر میرے اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3-4 آیاتوں کے اندر بند کر دیا ہے، فرما دیا ہے اے لوگو تم لاکھ انکار کر دو، میں رب جو اپنے محبوب کے ساتھ ہوں، تمہارے انکار کرنے سے میں کچھ نہیں ہوتا، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیروں کرنے والا ہے۔ تو یہ معراج کا سفر تھا۔ آج آنے والی رات کیونکہ معراج کے حوالے سے ہے، 27 رجب المرجب، یہ وہ رات تھی جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔